بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اردو 101 کا سبق نمبر جو ہے وہ 38 یعنی 38 جو ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے شفیق الرحمان بطور سفر نامہ نگار۔ تو آج ہمیں ان کا سوانی خاکہ پڑھنا ہے اور آگے بہت ساری چیزیں پڑھیں گے۔ یہ لیکچر واقعی میں لمبا ہے، لینتھی ہے، لیکن آپ لوگوں نے جو میں بس آپ کو بتاتی جاؤں گی، آپ لوگوں نے وہی پڑھنا ہے۔ باقی جو میں آپ کو چھڑواتی ہوں نا، میں وہی چھڑواتی ہوں جو بتایا گیا ہوتا ہے۔ پچھلے چیپٹر میں یہ پڑھا، وہ پڑھا، پچھلے چیپٹر کی آدھی ہسٹری اگلے چیپٹر میں بتائی ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ چیزیں پھر میں جو ہے پوائنٹ ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ چلے ہم جلدی سے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، پھر ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی، تو آپ لوگ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے ریکمینڈ بھی کیا کریں، شیئر کیا کریں ویڈیو کو، لائک بھی کیا کریں اور کامنٹ بھی پیارا سا کر دیا کریں۔ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں یا نہیں، اور جو ہے آپ لوگ کس بکس کے لیکچر چاہتے ہیں وہ بھی آپ مجھے بتا دیں کامنٹ نیچے۔ خیر، ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر نمبر جو ہے 38 شفیق الرحمان۔ ان کا سوانی خاکہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے، ہر شاعر کا، ٹھیک ہے۔ چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ شفیق الرحمان 9 نومبر 1920 کو، ٹھیک ہے، 1920 کو بہاولپور کے ایک قصبہ روہتک میں پیدا ہوئے۔ اس کا تو سوانی خاکہ چھوٹا سا ہی ہے اور ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ 1942 یعنی 1942 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کا امتحان پاس کرنے کے بعد انہوں نے آل انڈیا میڈیکل کے کور میں شمولیت اختیار کی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران مختلف محاذوں پر خدمات سر انجام۔ تقسیم مہینے کے بعد وہ پاک فوج میں شامل ہوئے اور میجر جنرل کے عہدہ پر ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے 1952 میں جو ہے ایڈنبرا سے ٹراپیکل میڈیسن اور پبلک ہیلتھ میں پوسٹ گریجویشن کا امتحان پاس کیا۔ وہ 1980 سے 1985 تک پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے چیئرمین بھی رہے۔ تو اکیڈمی آف لیٹرز میں ان کے قیام نے ادارے کو پاکستان کے ادبی مراکز میں ایک نئی ادبی جہت سے متعارف کروایا۔ انہوں نے لکھنے کا سلسلہ اپنی وفات 19 مارچ 2000 تک جاری رکھا۔ کتنی؟ 2000، ہاں 2000۔ تو ان کی فوج اور سول خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے ان کو بعد از وفات 23 مارچ 2001 کو 17 امتیاز سے نوازا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے ایز اے MCQ سے۔ آپ شفیق الرحمان بطور سفر نامہ نگار ہم ان کے کلام کی خصوصیات پڑھیں گے۔ تو روانی بیان اور برجستگی، جزیات نگاری، طنز و مزاح، لطیفہ گوئی، مؤثر منظر نگاری، عمیق تاریخی مطالعہ، معلومات کی شکفتہ بیانی اور انسانی رویوں پر تنقید ان کے سفر نامہ دجلہ کی نمائندہ خصوصیات ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے نا جیسے کہتے ہیں کہ اس میں تو آپ لوگ کچھ بھی چینجنگ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر انہوں نے وہ پوچھ لیں نا تو یہ تو آپ لوگ کو ایز اٹ از لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ لوگ کچھ بھی چینجنگ نہیں کر سکتے، باقی اردو میں ہم اپنے پاس سے لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ جو ہے یہ ہم جو پڑھا تھا نا ہم نے نیل، ڈنیوب اور دجلہ جو دریاؤں کے نام ہے، اور دھند جو ہے وہ بنیادی طور پر کسی سفر کی داستان ہے، بلکہ یہ بنیادی طور پر ایک مزاحیہ مضمون ہے، دھند، ٹھیک ہے، جو انہوں نے ایک پہاڑی کیمپ کے سفر کے دوران لکھا جس کا نام ہمارے سامنے نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کب لکھا تھا؟ پہاڑی کیمپ کے سفر کے دوران۔ دیکھیے آپ بس اتنی سی بات یاد رکھنی ہے۔ تو ان کی جو ہے شفیق الرحمان کے سفر نامہ دجلہ کی، تو اس کی سب سے پہلی خصوصیت ہے کردار نگاری، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے سفر نامہ بنایا جو ایک سفر کی داستان ہے، ان کا سفر نامہ جو تھا نا وہ ایک سفر کی داستان ہے۔ خیر، آگے ہے ان کی کلام کی دوسری خصوصیت، اس میں پائی جانے والی روانگی اور برجستگی۔ اچھا، یہ ساری نا یہی ہے، یہ جو ہم یہاں پہ پڑھ کے گئے ہیں نا، یہاں پہ دیکھو پہلی روانی بیان اور کردار نگاری بھی یہاں پہ ہوگی، کدھر گئی؟ نہیں ہے روانی بیان، زبردستگی تو آ گئی ہے نا، جزیات نگاری بھی ہے، یہ سب کچھ جو ہے نا یہی وہ آگے اس کی خصوصیات میں بھائی پھر سے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو خیر آپ لوگوں نے اچھی تصویر سے یاد کر لینا۔ تو اب جو ہے مثال کے طور پر دجلہ کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے، یعنی دجلہ ہم نے
دجلہ میں وہ لکھتے ہیں قاہرہ پہنچ کر اپنے مصری دوست کو ٹیلی فون کیا، اسے نعرہ لگایا کہاں ہو، میں نے بتایا کہ مصر میں ہوں بلکہ قاہرہ میں، بولا بس 1 منٹ میں پہنچتا، تم کہیں ادھر سے ادھر مت جانا، زیادہ سے زیادہ مجھے 5 منٹ لگیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جو ہے یعنی انہوں نے اس میں کسی قسم کی جو بتائی کلمات استعمال نہیں کیے، ٹھیک ہے، یعنی فطری طور پر جو ہے نا مطلب بات ان کی نیچرل سی لگ رہی تھی، تو یہ یہاں پر بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دجلہ کی دوسری بڑی خصوصیت ہے جزیات نگاری، دیکھو ہم نے پڑھا ہے نا جزیات نگاری، تو ڈاکٹر انور سدید نے جو ہے جزیات نگاری کو جو ہے مکمل طور پر بیان کرے تاکہ کوئی ایسا تشنہ کام نہ رہ جائے، نامکمل نہ رہ جائے، تو یہ جو ہے سفر نامہ نگاری کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر انور سدید نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فنی طور پر سفر نامہ وہ بیانیہ ہے جو ایک سیاح دوران سفر یا اختتامی سفر پر اپنے مشاہدات و تاثرات اور کیفیات اور اکثر اوقات اپنی قلبی واردات کو مرتب کرتا ہے۔ اس صنف ادب کا تمام مواد منظر کے گرد پیش کی صورت میں بکھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن سفر نامہ نگار صرف خارجی ماحول کا مشاہدہ ہی نہیں کرتا بلکہ بیانیہ کو ہمہ جہت بامعنی مدلل اور دستاویزی بنانے کے لیے بہت سی دوسری جزیات کو بھی سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ سفر نامہ نویس کی نظر جتنی باریک بین ہوگی، جزیات اتنی ہی تفصیل سے اس کے مشاہدہ میں آئیں گی۔ تو وہ اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس نے کہا تھا کہ باریک بین جزیات جو ہے اتنی ہی تفصیل سے اس کے مشاہدہ میں آئیں گی کہ جس قدر جو ہے سفر نامہ نویس کی نظر جتنی باریک بین ہوگی نا، تو یہ والا اس طرح سے پروگرام سے میں بھی پوچھ سکتے ہیں، یا وہ پھر یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر انور سدید نے کیا کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا پوچھ سکتے ہیں، بس آپ لوگوں نے جو پڑھ لو اس طرح اسے نا کچھ بھی نہ چھوڑے ہینڈ آؤٹس میں، تو پھر جو مرضی پوچھ لیں، ہمیں کیا مسئلہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، ہم پھر انشاءاللہ سولو کر ہی لیں گے۔ تشبیر الرحمن کے سفرنامہ میں ہمیں یہ خصوصیت بدرجہ اتم نظر آتی ہے، مثلا وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوربین سے نیل کو دیکھا، دوربین ہے یہ لفظ یہاں پہ غلط ہے، تو ریت کے وسیع سمندر میں اس افق کے اس کنارے سے اس کنارے تک سبز لکیر کھینچی ہوئی تھی، ایک طرف میمفس اور سکرت کے احرام ہے، پھر فسطاط نظر آتا ہے جہاں فاتحہ مصر عمرو بن عاص کی مسجد ہے، بائیں کو وہٹ پر قاہرہ شروع ہو جاتا ہے، ایک اونچے ٹیلے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا قلعہ ہے اور محمد علی مسجد، تو وہیں چاہے یوسف بھی ہے، اور جہاں ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا گیا تھا، قریب ہی زلیخا کے روایتی محل کے نشانات ہیں۔ پرانے شہر میں بے شمار تاریخی مسجدیں ہیں جنہیں جامع کیا جاتا ہے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ ویسے مضبوط اور بڑھیا کوالٹی کے اہرام وہی ہیں جو شروع کے فرعونوں نے اپنے ذاتی نگہبانی میں بنوائے، بعد میں مار گرتا گیا، یہاں تک کہ کئی اہرام ایسے بھی بنے جس میں ذرا سا پتھر لگایا ہے ورنہ اندر ریت اور مٹی ہے، یہ ضرور ٹھیکیداروں سے بنوائے گئے ہوں گے، اور یہ کہ فرعون نے نہ میرے کچلگتے تھے اور نہ اچھا دیکھو اب، اور عرض یہ ہے کہ فرعون نہ میرے کچھ لگتے تھے، دیکھو کتنا لفظ کو جو ہے ایک کمبائن کر کے لکھا ہوا ہے، تو نہ آپ کے، بھلا آپ کیوں خفا ہو رہی ہیں، یہ جو ہم نے پڑھا نا وہ یہ اس کی بات ہوئی ہے۔ تو مزاح کا ایک لباسما جو لطیفہ گوئی بھی تھا، ہم نے اوپر پڑھا نا اس کی خصوصیات میں لطیفہ گوئی، تو اب جو ہے وہ لطیفے بہت زیادہ لطیفوں کا بھی یوز کرتے تھے، تو یہ آپ لوگ یاد کرنا کون لطیفوں کا یوز کرتے تھے، شفیق الرحمان۔ تو یہ سفرنامہ مختلف طائف بھی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک جگہ پر وہ لکھتے ہیں مسجد ہی کہنے لگا طبی مشروع کے متعلق ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک خاتون کو بے خوابی کی شکایت تھی، معالج نے بتایا کہ رات کا کھانا خوب اچھی طرح کھایا کرو، نیند ضرور آئے گی۔ 1.5 مہینے بعد وہ پھر اسی معالج کے پاس گئی، یعنی اس ڈاکٹر کے پاس گئی اور نیند کی کمی کی شکایت کی، اتفاق سے وہ مریضہ کو بھول چکا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جتنے مریض آتے ہیں تو ان کو پھر یاد تھوڑی نہ رہتے ہیں، تو اس نے مشورہ دیا کہ رات کا کھانا بالکل ہلکا پھلکا ہونا چاہیے، مطلب پہلے کہتا ہے خوب اور پھر کہتا ہے ہلکا ہونا چاہیے، پھر آپ مزے سے سوئیں گی۔ تو خاتون نے یاد لے کے 1.5 ماہ پہلے تو آپ نے بالکل الٹ بتایا تھا، عورتوں کی یادداشت تیز ہوتی ہے، دیکھ لو۔ اس پر معالج نے فوراً جواب دیا، خاتون آپ نہیں جانتی کہ اس 1.5 مہینے میں میڈیکل سائنس نے حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ تو کیا مذاق ہے۔ خیر آگے جو ہے شفیق الرحمان جو ہے
یہ منظر دیکھے جس میں وہ کہتے ہیں کہ تمہیں چھٹی کے دن وہ یاد ہے جو ہم نے خلستانوں میں گزارا کرتے تھے، صحرا کے دن دیکھے راستوں اور سرسبز خطوں میں کتنی جاذبیت تھی، ڈھلتے سورج کی پیلی پیلی دھوپ، نور میں ڈوبی ہوئی وادیاں، دریا کے کناروں کا ملائم لہراتا ہوا سبزہ، چمکتا ہوا نیلا آسمان اور حسین پراسرار دنیا جب ایرانے نغموں سے گونج اٹھتے تھے، ایک ایک ذرے میں زندگی سانس لیتی تھی، اور زندگی کہاں نہیں تھی، سورج سے لے کر زمین تک، دریا سے صحرا تک، اس افق سے اس افق تک، ہر شے میں کتنی تازگی تھی، کتنا نکھار تھا، ایسے دن پھر نہیں آئیں گے۔ اچھا آگے وہ کہتے ہیں کہ یونان کے وہ تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ یونان کے عہد ذریعے سے، اچھا آپ لوگ نا آوازوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ اوائڈ کیجیے گا، سننے سے کان بند کر لو، جسٹ لیکچر سننے آپ لوگوں نے، کیونکہ نا ہو جاتا ہے شور پھر۔ اب یونان کے عہد ذریعے سے صدیوں پہلے جب دنیا کے باشندے غاروں اور جھونپڑیوں میں رہتے تھے، تب مصر کے بادشاہوں کے دل میں لافانی بننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ کسی قسم کی مشینوں کی مدد کے بغیر انسان نے سینکڑوں میل دور پہاڑوں سے پتھر کاٹے، نیل میں کشتیاں چلائیں، پتھر آئے تو تراش کر محض بازوؤں کی قوت سے ایک دوسرے کے اوپر توہوں میں نفاست سے چنا گیا۔ 20 برس لگے لیکن انتظار کیا گیا اور چٹیل میدان میں پہاڑ کھڑا کر دیا گیا۔ تو دیکھو مطلب پہلے انسان کتنا محنتی ہوتا تھا۔ تو آگے جو ہے محدث نوعیت کے فرائض کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں پر شفیق الرحمن جو بنیادی طور پر مزاح نگار بھی تھے، لہٰذا ان کے لیے اس گفتگو کو قائم رکھنا کوئی زیادہ مشکل بات نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ قدیم مصری باشندے خوف اور خفرے سے بے حد خفا تھے کہ ان سے زبردستی حرام بنوائے اور سب کو مدتوں عذاب میں گرفتار رکھا۔ یہ ہم چیز اپنے جو پڑھا ہے نا یہ وہی بتا رہے ہیں۔ تو ان دونوں کا نام لینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ خفرے کا لڑکا منکر زرار حمدل نکلا اور آیا کی بہبودگی کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ اس کا حرم جو ہے اپنے باپ کے حرم سے نصف رہا، نصف کہتے ہیں آدھے کو۔ تو منکرے کا بیٹا اور بھی شریف تھا، لوگوں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا کہ فرعون ہو کر اتنی اچھی طرح پیش آتا ہے، اس غریب کا کوئی حرم نہ بن سکا۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ ہائی لائٹ نہیں کیا ہوا، خیر ہم کر لیتے ہیں، نہیں کیا ہوا تھا۔ تو ہم جو ہے اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ وہ رویہ ہے جس نے اچھا یہاں پر اب شفیق الرحمن کہتے ہیں اوپر والے جب پڑھا نا اس کی تشریح۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لیکن کیا کیا جائے، یہ حقیقت ہے کہ مشرق کو سمجھنے کے لیے ہمیں مغرب کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اور دوسرے موضوع تو رہے ایک طرف، خود ہمارے علوم ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ مشرق پر ریسرچ اکثر برٹش میوزیم میں کی جاتی ہے۔ ابن خلدون، رازی، ابن سینا، ابن بطوطہ، بابر اور دیگر شہر آفاق ہستیوں کی تصانیف ہم پہلے انگریزی میں پڑھتے ہیں، یہ ہم نے پڑھے ہیں نا، سائیکالوجی کے سبجیکٹس پڑھے ہیں نا، انہیں جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے پتہ ہوگا۔ ہم نے اس کو کہ سارا اوورل ہے ہی برٹش یونیورسٹی کی انگلش ہے، ساری بکس انگلش میں ہیں، جس سے اردو ہی اردو میں ہے، تو جو ہے ہم نے پڑھا ہے سب کچھ انگلش میں۔ سفر نامہ کی اگر ایک خصوصیات ہیں انسانی رویوں پر تنقید، ٹھیک ہے، یعنی انسانی رویوں پر تنقید بھی کرتے تھے۔ تو یہاں پر اب جو ہے مثال کے طور پر شادی کی موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں اگرچہ میں شادی کے ایک قضیے سے بالکل مبرہ ہوں، اور تم لڑکوں کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ اپنی کمر پر زین نہ کسوانا، لیکن اگر خدا نخواستہ پھنسنے لگو تو جذبات کے دھارے میں مت بہہ جانا، ایسا چہرہ چننا کہ جس کی کشش و دلربائی دیر پا ہو۔ شاید تم نہیں جانتے کہ گزرے ہوئے ایام چہروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور محض 10-15 سال کا وقفہ چہروں میں کیسی کیسی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو سمجھ تو آ گیا ہوگا، ہے نا۔ خیر شادی کے بارے میں مشورہ دے رہا ہے ینگسٹرز کو۔ خیر آگے ہم جو ہے طنز و مزاح پڑھیں گے نیکسٹ، تو آپ لوگ جو ہے ویڈیو کے وجہ میں آپ لوگوں کو بتا دیا، بس ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھیں۔ ایم سی کیوز شارٹ کوسچن جو بھی وہ پوچھ لیں، جب آپ لوگوں کو آتا ہوگا تو پھر جو ہے ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا، جنہوں نے پھر پڑھا ہوگا پڑھو تو پھر اچھی طرح پڑھو۔ اب یہ کیا یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو، نہیں، سارا آپ لوگوں جو میں نے بتایا نا اچھی طرح سے پڑھنا ہے آپ لوگوں نے، اور ویسے بھی اردو ایک بار پڑھنے سے سمجھ تو آ ہی جاتی ہے، اسے اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے آپ لوگوں نے، کوئی ایز اٹ از تو لکھنا نہیں جا کے، ٹھیک ہے۔ خیر باقی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، اور باقی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔
اور کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتایا کرے آپ لوگوں کے پیپر کیسے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے تاکہ اس سے جو ہے باقی اسٹوڈنٹس کی ہیلپ ہو, انہیں سمجھ جائے کہ پیپر جو ہے وہ کس طرح آ رہے ہیں. تو آپ لوگ بتایا کرو, ٹھیک ہے. باقی جو ہے تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.